اهدنا الصراط المستقیم۔ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ دو بار یا النام آئے، یا النام پہلی بار یا النام میں دو مسئلے بیان کی گئے ہیں، تحریمات مشرکین کا ختم کرنے بٹھانا اور تحریمات اللہ کو باقی رکھنا۔ سمجھ گئے؟ دونوں کی علت ہماری بیان کی دوسری بار یا النام جو آیا ہے اس میں ایک مسئلہ ہوا ہے لیاذات اللہ، بس لیاذات اللہ، شاعر اللہ ہمارا طبیعت رہا، سب شاعر اللہ ہے۔ حرمت تک حرمت کے بعد لیاذات غیر اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چار مسئلے ہو گئے نا۔ پہلی بار یا النام کے اندر بھی دو مسئلے، تحریمات غیر اللہ یعنی مشرکین اور تحریمات اللہ۔ دوسری بار یا النام کے اندر بھی کتنے مسئلے؟ دو۔ پہلا مسئلہ لیاذات اللہ، آج حرمت علیکم المیتۃ کے لیاذات، چار مسئلے ہو گئے۔ ابھی حرمت علیکم المیتۃ کو چھوڑ دو، اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ لا آمین البیت الحرام جو ہے اس کو ہم حضور کہتے ہیں کہ آیت کیا منسوخ ہے، جو کہتے ہیں مشرکین مراد ہے، مشرکین ہے سو وجب تم ہو، لیکن شاہ اللہ صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ آیت آخر ما نظر قرآن پس ایرا منسوخ دانستن چنانچہ آپ مسلم میں گوین راست نہیں آ گیا، یہ مناسب درست معلوم نہیں ہوتا اس آیت کو منسوخ کہا جائے۔ لہذا بہتر بات تو یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آمین البیت الحرام سے مراد وہ ہے جو پہلے مشرک تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی اور ان کو روکا تھا، اور بھی کئی قسم کی تکلیف دی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دے دی، ایمان قبول کر لیا۔ لیکن کیونکہ پہلے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہے اور مشرک ہوتے وقت اب ہو گئے کیا؟ مسلمان مومن بن گئے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ لا آمین البیت الحرام، نہ وہ نئے مسلمان، آمین سے مراد جائے جدید نئے مسلمان جو اب خدا کے گھر کا ارادہ کر کے نیازیں لے کر جا رہے ہیں، ان نئے مسلمانوں کے متعلق تمہارے دل میں بغض تو ہے، انہوں نے ایک بار تمہیں روکا تھا، شنآن قوم سنا یہی نئے مسلمان، ٹھیک سمجھے؟ لا یجرمنکم، ایک ان سے مراد پرانے مسلمان، ایک پکے پرانے مسلمانوں مومنوں، تمہارے دلوں میں کہیں اس نئے مسلمانوں کا بغض ہو۔ کیوں بغض پیدا ہوا؟ ان صدو کو یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ سبب ہے بھی ان صدو کو، اس وجہ سے انہوں نے ایک بار روکا تھا تمہیں مسجد، یعنی نئے مسلمانوں نے، جدید مسلمانوں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا تھا، اس روکنے کی وجہ سے تمہارے دل میں بغض پڑا ہوا ہے، کہیں پرانے بغض کی وجہ سے تم ان پر کہیں ظلم نہ کرنا۔ اچھا کچھ بھی ہو پھر بھی مسلمان تو ہو گئے، سمجھ گئے میری بات کو؟ اب صدو کو انہوں نے روکا تھا، اس روکنے سے کہیں انتا تدو کہیں ظلم ہو، سمجھی میری بات؟ مثال ایک ترجمہ اب آیا ہے، ایک پرانے ترجمہ ہے، پرانے کہتے ہو یہ جو اب ہے نا یہ وہی ہے یاد، یہ وہی ترجمہ یاد ہے جو ملتان اس نے ہمارے ساتھ وہ مدرسہ ہے نا انوار العلوم بریلویوں کا، وہاں اس نے ہمارے سے یاد ہے جو کیا تھا، بہت اچھا بھائی ہمارے قابل ہوا ہے، یار سے بدلہ لینا ہے، سمجھے میری بات کو؟ انوار العلوم میں تھا نا یہ بریلوی کو مدرسے میں، ہم بھی گئے، کس نے ہمارے سے یاد ہے کیا کیا تھا؟ چل یار اب بدلہ لیں گے نا، وہ کیا ہے نا جگہ ہماری ہے نا، وہ اب اپنی جگہ میں اس کا بدلہ لیں گے، قرآن کی طرح دیکھو کچھ بھی ہو، پھر مومن تو ہو گیا ہے، کہیں پرانا بغض تمہیں مجبور نہ کر دے ظلم کرنے پر۔ لا یجرمنکم، لا یجرمنکم، اے پکے مسلمانوں تمہیں باعث نہ بن جائے شنآن قوم، ان نئے مسلمانوں کے ساتھ بغض پیدا ہو چکا۔ بغض کیوں ہوا تھا؟ بِأَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ، انہوں نے ایک بات تمہیں روکا تھا، اس روکنے سے بغض اتنا آتا تھا کہیں وہ بغض تم انتاقدو ظلم کرنے پر تمہیں نہ اٹھائے، نہیں سمجھے؟ لا تعاونوا اسم والعدوان وتعاونوا البر والتقوی، آپ سمجھ گئے؟ تو وہ کی شکار سے اتنا ہے، اگر مشرکین لو
آیت کو منسوخ کہنا پڑے گا. مشرکین نہ لاؤ تو پہلے مشرک کے بعد میں کیا بن گئے مسلمان. پھر کوئی اشکال لازم ہو. لہذا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بجائے اس بات کے کہ اس کو اگر تم کہتے ہو حرام یعنی کیا اس کا یہ تم اس کو کہتے ہو کہ چلو یہ مشرکین ہے تو منسوخ کر دیا جائے. بہتر یہ کہ مشرکین مطلب مراد اس کے جدید مسلمان اشکال کو نہیں رہتا. آج کا تنظیم جو ہوتا ہے حرام بھی ہو جاتا ہے. قدرتی ایک اثر ہوتا ہے طبیعت میں. آدمی خیال کرتا ہے کہ برئی مقصد کا کداش ہو. اب آگے دیکھیے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيع وما رسول الله وذكره وما ذبح على النصب والمستقبل الأولان ذلكم فسق اليوم يئس المجرمون فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف منه فإن الله غفور رحيم. پہلے 7 آیات کو سمجھا. حرام کی کہ تم پر مردار والدم ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت وما أهل لغیر اللہ به. یہ کئی چند الفاظ ہیں یہاں ما أهل لغیر اللہ به سمجھ گئے. ایک سے بعد آتا ہے وما ذبح علی النصب. کتنے ہو گئے 2 ہو گئے نا. ایک تیسری آیت نکالا پارہ 8واں. یہ 2 آیتیں تمہارے سامنے ہیں. تیسری آیت آتی ہے پارہ 8واں سبا سوا 201 100 واحد سمجھ گیا کہ نہیں میری بات کو. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ جَزَاءً وَهَذَا شُرَكَائِنَا. یہ ہے تیسرا دیکھ لی ہے. جعلوا للہ یہ انہوں نے اللہ کے نام پر مما ذرا من الحرث والانعام اس جو پیدا کیے کھیتی سے جانوروں میں سے حصہ ہے. مما ذرا من الحرث جو بھی اللہ نے پیدا کیے کھیتی سے جانوروں سے حصے مقرر کر دیے. فقالوا هذا للہ کہتے ہیں اللہ کے نام کو اضافت نظام سے وہذا لشرکائنا یہ ہمارے شریکوں کے نام ہے. یہ تیسری آیت ہے. کتنی آیتیں ہو گئی 3. ما ذبح علی النصب 1 ما أهل به لغیر اللہ 2 جعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام 3. یہ 3 آیات ہیں قرآن پاک. اب دیکھیے ما ذبح کے اندر تو صاف بات ہے کہ مراد وہ ہے جو مذبوح ہے. ذبح کا لفظ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مراد سے کون ہے مراد مذبوحہ. نہ کوئی مٹھائی مراد ہے نہ دودھ مراد ہے نہ کوئی چیز مراد ہے. ٹھیک ہے نا جو مذبوحہ ہے مذبوح مراد ہے. رہا ما أهل کے اندر ما أهل لغیر اللہ ہے. ما أهل کے اندر مراد کیا ہے. اس سے بعد لوگوں نے مراد کی کہ ماس مراد جانور مذبوحہ. ماس مراد جانور مذبوحہ وہ جانور جو مذبوحہ ہو اونچا کیا گیا ہو بھی بمعنی اعلیٰ اونچا کیا گیا ہو آواز اعلیٰ اس چیز پر لغیر اللہ غیر کے تقرب کے لیے غیر کے تقرب کے لیے اللہ کے سوا غیر کے تقرب کے لیے جس پر آواز اونچا کیا گیا ہو. مراد کے تقرب کے لیے اس کو حاجت روا سمجھ کر مشکل کشا سمجھ کر مصیبتیں دور کرنے والا سمجھ کر حاجتیں پوری کرنے والا سمجھ کر جس پر نام اس کا تک اونچا کیا گیا ہو وہ چیز کیا ہے
حرام. آپ سمجھ گئے؟ یعنی وہ جانور مذبوح ہو، ذبح کیا ہوا جانور جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر اس پر اونچا کیا گیا ہوا غیر کے تقرب کے لیے، وہ چیز کیا ہے؟ حرام. خیال میں آیا؟ لیکن آج فرق کر دیتے ہیں جی اس کا کھانا حلال ہو جائے گا اگر غیر اللہ کا نام ہے تو حرام ہے، اگر غیر اللہ کے بجائے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا پھر کیا ہے؟ جائز. یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کی جائے تو وہ کیا ہے؟ حرام. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. جو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کی جائے وہ کیا حلال ہے، بسم اللہ نہ پڑھا جو تو کیا ہے؟ غیر اللہ کا نام کا حرام ہے. اس مسئلے کو تھوڑی دیر کے بعد میں چھیڑوں گا. پہلے میں 3 آیتیں حل کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلی تقریر جو کہتے ہیں ماں سے مراد کیا مذبوح ہے، لیکن اگر یہ مانا ہو ماں سے مراد بھی مذبوح ہو تو ماں ذبح علی النصب میں تو ماں اہل بھی بالفرق ہو. نہیں سمجھے؟ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ماں ذبح کے اندر تو یقیناً مذبوح ہے، لیکن ماں اہل کے اندر یقیناً مذبوح بلکہ عام ہے. وہ مذبوح ہو یا آپ سمجھے، مذبوح ہو یا ماں ہے. ماں ذبح کے اندر تو ذبح نے خود تخصیص کر دی، ذبح نے خود تخصیص کر دی مذبوح ہے، لیکن ماں اہل کے اندر کوئی تخصیص کرنے کی لہذا ماں سے نام دے دو. جانور ہو یا مٹھائی ہو، دودھ ہو یا پیسہ ٹکا ہو، تیل گھی ہو یا کوئی چیز بھی ہو، کوئی شے بھی ہو، آگے جانور ہو تو مذبوح ہو یا سب چیزیں آگے اس میں سمجھ گئے. چنانچہ وہی جو ماں اہل میں عام چیزیں تھی وجہ ماں کے تیسری آیت جو میں نے کہا تدبیر پارے 8ویں میں اس نے خود اس کی کیا کر دی تشریح. جعلوا للہ مما ذرا من الحرث وال، اس تیسری آیت نے ماں اللہ کو خود کھول دیا. جعلوا للہ والی آیت جو پارے 8 سے نکالی ہے، یہ تیسری آیت نے ماں اللہ خود واضح. دو سمجھے میری بات کو؟ لہذا ایک بات نیز فقہائے حنفیہ، حنفی فقہا کے شامی، علامہ شامی ہے یا جتنی بھی دیکھیے وہ بیلا بابل اعتقاف، اعتقاف سے پہلے علامہ شامی اس مسئلے کو لایا ہے. سمجھ گئے؟ پھر علامہ شامی نے اس مسئلے کو 3 اور بھی ذکر کیا ہے. ہر ایک جگہ پر گنتا ہے کئی چیزیں. کہتے ہیں علم ان النظر الذی، جو نظر عام لوگ مانتے ہیں، للأولیاء الکرام، کہتے ہیں آگے خود کہتا ہے ما ینقلو، ما ینقلو، جو چیزیں لے جاتے ہیں الى ذرائع الاولیاء الکرام، ذریعہ قبر اولیاء اللہ کی قبر کو لے جاتے ہیں. آگے گنی چیزیں من الشمع، دیکھا والزیت والدراہم والدنانیر والعرن عام ہو گئے. دن ہو گیا، تیل ہو، گھی ہو، پیسے ہو، ٹکے ہو، جانور ہو، جتنی چیز لے جاتے ہیں تقرباً الیہم، تقرباً بغیر اللہ، تقرباً الیہم، ان کے تقرب کے لیے فہو بالاجماع حرام واکلہ سحت. آگے کہتے ہیں انہ مما اہل بہ لغیر اللہ. معلومات اس آیت کے وہ بھی داخل ہو. فقہائے حنفیہ، علامہ شامی وغیرہ وہ بھی اس آیت کے نیچے سب چیزوں کو داخل ہو. معلومات ہے ماں سے مراد کیا ہے؟ ماں ذبح سے سمجھو، ماں ذبح خاص اور ماں اہل عام. دلیلیں دو، ایک قرآن کی آیت، خود قرآن پاک کہتا ہے جعلوا اللہ مما ذرا من الحرث انعام نصیبا. دوسرا خود فقہائے حنفیہ کی تشریح. سمجھے میری بات؟ تیسرا علماء دیوبند میں سے فتاوی عبدالحی پہلے گزر چکے ہیں، ان کو ہی دیکھ لیا جائے. فتاوی رشیدیہ موجود ہے. ہر شے منظور، شے منظور، کوئی چیز بھی ہو منظور چیز، اس کا کھانا حرام ہے اگر اس پر بسم اللہ بھی دعا کی جائے، پڑھی جائے. سمجھ گئے؟ نیز جوہر القرآن کے آخر میں نے اس کے لیے کتاب میں حوالے لکھ دیے ہیں. مستقل ارادہ بھی ہے لکھنے کا اور بھی، لیکن بہرحال وہ بات ہو جائے گا. سبھی وہاں موجود ہے. ایک وہ کہ 3 آیتیں ہو گئی. 2 ایک آیت ہوگی معصورات، ماں ذبح، ایک ماں اہل مراد جانور مذبوح. لیکن جانور مذبوح چھوڑ کر میں نے کہا یہ غلط ہے.
بہتر رائے کیا ہے معاشرات کیا لے لیے جائے عام دلیلی کیا دی ہے ایک قرآن پاک خود تشریح کر رہا اپنی اور دوسرے کو کہا ہے حنفیہ کی تصریح شامی وغیرہ کی یہی قول پسند کیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ پسند کیا ہے اور جو تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے پسند کیا ہے اسی کو حضرت شیخ الہند نے پارے دوسرے میں لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پارا دوسرے کا حاشیہ پڑھ کر سنایا تھا پورا مفصل حاشیہ پڑھ کر سنایا تھا جس میں دوسرا پارا وہ پڑھا رہا تھا ما الا به غیر اللہ پڑھ رہا تھا سمجھ گئے جو شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے وہی دوسرے پارے میں شیخ الہند نے بھی حاشیے پر یہ سارا میں جمع کر رہا ہوں دو یہ ساری تقریروں میں سب یہی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی جائے یا بسم اللہ یہ غلط بات ہے بسم اللہ پڑھیے تو کیا ہو جائے حلال کرنے دیکھو نا بسم اللہ کا کام مزکی نہیں ہے کہ بسم اللہ کوئی چیز کو حلال کر دیتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو جس کو اللہ نے خنزیر قرار دے دیا ہو وہ بسم اللہ آپ اس کو حلال خدا نے لحم الخنزیر کو خنزیر کے ساتھ خدا نے کب اس کو حرام قرار دے دیا کھانا جس چیز کے کھانے کو خدا نے حرام قرار دے دیا ہو اس پر ایک بار لاکھ بار بسم اللہ پڑھے وہ بسم اللہ اس کو حلال خیال میں آیا نہیں آیا جس کے کھانے کو اللہ نے خنزیر قرار دے دیا ہے خنزیر سے بھی زیادہ اس پر بسم اللہ کیا کریں کیا یہ ایک یوں ہی لوگوں نے گپے بنا رکھی ہے کہ جی بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا وہ یہ تو بات غلط ہے ایک اشکال یہاں ہے جہاں تو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ما احل کے بعد اور ما احل کے بعد 3 چیزیں اور بھی ہیں وہ کون کون سی دیکھو والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما اللہ بھی آئے منخنقہ گلہ دبائی ہوئی موقوذہ لاٹھی ماری ہوئی متردیہ گری ہوئی والنطیحہ سینگ ماری ہوئی ما اکل السبع جس کو کوئی درندے کھا گئے ہو یہ چیزوں کے بعد قرآن کا اللہ ما معروف اللہ موضوع کہتے ان کے ساتھ معاہدہ کے ساتھ ایک شبہ ہے اللہ معاوضہ کہتے معاہدہ کے ساتھ مگر مقبولہ وغیرہ کے ساتھ بھی مگر ان چیزوں پر بسم اللہ پڑھی جائے تو سب کیا چیزوں کیا ہو جائیں گی حلال کھانا ہو جائے گا اگر نطیحہ کا موقوذہ کا منخنقہ پر بسم اللہ پڑھ جاتا ہے تو معاہدہ پر بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تو استثناء ہے سب کے ساتھ اللہ لگ رہا ہے اس کا جواب یہ یاد رکھو اللہ کا تعلق منخنقہ موقوذہ کے ساتھ ہے معاہدہ کے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں سمجھے اللہ استثناء کا تعلق منخنقہ موقوذہ متردیہ نطیحہ ماقرصبو کے ساتھ ہے لیکن اللہ کا تعلق معاہدہ کے ساتھ نہیں کیوں سب مدارک لکھا ہے ایک دوسرا یہ آیت معاہدہ والی قرآن پاک میں 4 مقام پر آئی ہے بقرہ میں یا مائدہ میں آگے انعام میں اور سورۃ نحل میں آتا ہے کسی صورت میں آگے اللہ نہیں آیا سوائے اس ایک جگہ مائدہ میں آیا ہے کیوں اس لیے کہ یہاں منخنقہ موقوذہ بیان ہوا ہے جہاں منخنقہ موقوذہ کا بیان ہے وہاں اللہ بھی آیا ہے جہاں منخنقہ موقوذہ نہیں وہاں اللہ بھی آپ سمجھ گئے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا تعلق منخنقہ وغیرہ کے ساتھ ہے لیکن معاہدہ کے ساتھ نہیں سمجھے میری بات کو حاصل یہ نکلا کہ منخنقہ وغیرہ چیزیں جو ہے ان پر اللہ بسم اللہ پڑھو تو وہ حلال ہو جائیں گی لیکن معاہدہ پر بسم اللہ پڑھو تو وہ حلال کیوں وجہ بھی سمجھو منخنقہ وغیرہ میں عقیدے کی گندگی نہیں لاٹھی لگ گئی اوپر سے گر گئی سینگ لگ گیا شیر کھا گیا عقیدے کی گندگی تو نہیں ہے جب عقیدے کی گندگی نہیں تو بسم اللہ پڑھو کیوں نہیں حلال ہے لیکن معاہدہ کے اندر عقیدے کی گندگی ہے نہیں سمجھے میری بات کو
اس عقیدے کی گندگی کی وجہ سے بسم اللہ بھی پڑھتے جاؤ، وہ خنزیر ہی خنزیر ہو۔ آپ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ حاصل کیا نکلا؟ اب تک جو میں نے کہا ہے، اب دیکھیے معین کا جو میں نے کہا ہے، جو چیزیں اولیاء کرام کی قبر پر لے جاتے ہیں تقرباً، انہیں جو چیزیں لے جاتے ہیں وہاں اچھاڑ بھی لے جاتے ہیں نا، پیسے بھی، تیل بھی، آگے گنا میرا شمع وزیتے ودرائم ودناری سب دکھ رہا ہے نا، معلوم کرنا ہے وہ پیسے بھی خنزیر، وہ تیل بھی خنزیر، وہ اچھاڑ بھی۔ اب کوئی طالب کہتا ہے واہ واروں کا اشپیا ہوں گا تو پیسے دے حرام یا خدا پیسے واہانا، اور رات کو دیتا جائیں گے اور رات بھائی ایمان پیسہ لیں گے سارا، وہ چھاڑا بڑا قیمتی ہے، خلاف ہے، ریشمی ہے۔ ایک ریشمی کیا ہے؟ ویسے تجھ کو بس روپیہ کاروبار ہے تو سارا بارہ لے لیں گے، نہیں چاہے کھائے خنزیر، ان کو کیا ہے؟ مسئلہ سمجھانا ہمارا فرض ہے، دیکھو نا، مسئلہ سمجھانا ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ڈنڈے سے زور سے چھیننا ہمارا فرض ہے، یہ تو نہیں ہے۔ ہاں حکومت ہماری ہو، زور آپ لوگوں کو ہو جائے، آپ کو گورنمنٹ مل جائے، حکومت مل جائے، بیشک تو مرضی چاہو کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر گورنمنٹ تمہیں نہیں ملتی، حکومت تمہاری نہیں ہے، تمہاری یہ کیا حق ہے؟ تم مسئلہ بیان کر سکتے ہو، تم جا کر ڈنڈے کے زور سے جا کر غیر اللہ کے نہادے لوگوں کو، سمجھے میری بات، تم لے سکتے ہو۔ باقی رہا ہاں جی بہرحال اس میں کیا معصومات عام لے لیے جب اشکال کو نہیں دیتا۔ میرے شیر نے مانا کیا تھا، مراد فرماتے تھے معصومات کیا ہے؟ وہ کلمہ جس کلمے کے ساتھ آواز اونچے گی، بے کو من اپنا ہے، بے کو من اعلیٰ ہوگا، ماں وہ کلمہ جس کلمے کے ساتھ آواز بلند کی گئی ہو لے غیر اللہ، غیر کے تقرر کے لیے، وہ کلمہ بھی حرام ہے، تو کلمے کے ساتھ وہ چیز بھی یہ شیخ ہے۔ آپ دیکھیں گی حرمت علیکم وما الذی غیر اللہ وما رسول اللہ وما رسوبها عن النصب وان تستقسم بالازلام، یہ اور چیز ہے، یہ سب چیزیں کئی چیزیں دوبارہ مجھے کہنی پڑتی ہے۔ ان تستقسم بالازلام، تیروں کے ساتھ تمہارا بانٹنا۔ وہاں لوگ کیا کرتے تھے؟ اولیاء اللہ کی قبروں پر کھڑے رکھتے تھے، کھڑے میں کیا کہتے ہیں؟ پختوں کے مانگے ان کے اندر ہوتے تھے تیر، اس تیر والے کا ہوتا تھا کسی تیر پر لکا نصف، کسی پر ہوتا لکا روبو، کسی پر ہوتا لکا سلوسو، کسی لکا نصف، کسی ہوتا لاش ہے لک۔ کوئی چیز بانٹنی ہوتی تھی، کہتے چلو بابے کی قبر پر ہے، چلو وہاں بانٹ دیتے ہیں، جو بابا ایسا دے دے۔ وہ تیر نکالنے والے جو ہوتے تھے مجاور، وہ نکال کر بڑوں کو محاورہ ہو گیا تھا، یہ یوں نکالتے، جو رشو دے دیتا تھا اس کے لیے نکالتے تھے آدھا، نہ چلو آدھے سے لے لیا۔ جو کچھ بھی دیتا تھا کچھ لاش ہے اللہ تیرا کچھ بھی دے، کہتے تھے بابے نے کچھ بھی دیا، سمجھے کوئی شے بابے نے نہیں دی، اور پھر نکالتے تھے حصے، نکالنے کے بعد پھر بابے کے نام کی بات قاعدہ وہاں نیازیں نکالتے تھے، اس چیز میں سے بابے کی نیاز نکالتے تھے۔ قرآن کے ساتھ کتاب میں یہ تمہارا بانٹنا نیازیں دینا یہ سارا خنزیر ہے۔ اب تستقسموا بالازلام ذالکم وسق، کہتے یہاں ثابت ہوتا ہے حرام، لیکن یہ کھانا کہاں سے نکلا؟ حرام تو مراد یہ ہے کہ یہ یوں چوں کر کے حرام رچنا برا اکلوہ سحتوں میں جو چیز حرام ہے، یہ کیا مطلب حرام کا؟ دو ہی چیزیں، اگر لباس ہے اس کا پہننا حرام، اگر وہ چیز کھانی تو اس کا کھانا حرام، اور کیا ہے؟ اچھا جی آگے جی حرمت علیکم ہو گیا۔ اب ہزار کو فسق میں ایک کتاب ہے، فسق معمول سی چیز ہوتی ہے، یہ کیا بات؟ میں نے یاد کو تمہیں کہہ دیا تھا کہ قرآن پاک ہمیشہ درجہ کامل پر بحث کرتا ہے، ادنا درجے پر بحث ہو، کفر بھی کامل سے ایمان بھی حاصل کرے گا، یہ ساری چیزیں اب دیکھا ذالکم المذکور،
یہ جتنی چیز ہم نے کہی ہے یہ سب فسق ہے. یہ خنزیر اگر کھاؤ گے جناب کے فسق کے کام ہے. فسق کے قرآن چاہتا روکنا اب بیٹھے دیا. کتنے وقت ہو گئے جی اب تک ہو کتنے چھوڑنے میں نہ کھانے میں. کھائیں گے تو ناراض ہوگا بابا, استعمال کریں گے تو بابا کیا ہوگا. اب یہ شرک گندا کی طرح نکلتا بابا کھائے اس کو حلال سمجھے تب شرک نکلے گا. لہذا غیر اللہ نے کہتا ہے بابا راضی ہوتا ہے کھانے کھلانے سے. خدا کہتا ہے جس کو تو بابے کو راضی کہتا ہے شرک ہے نہ کھا خنزیر سمجھے کوئی بابا ناراضی ہوگا. قرآن چاہتا ہے شرک کی عقیدہ چھوڑنے نکالنا. ذالکم الیوم یئس من المراد. اب دیکھیں میں سمجھاؤ الیوم لگا تو دیکھو الیوم لگے گا نیتی کس الیوم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. الیوم کب یہ 4 مسئلے تم سن چکے ہو. کتنے مسئلے ہوگا اب تک جی 2 بار یا اللہ آیا. اے ایمان والو مشرکین کی تحریمیں ختم مٹا دو اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو. خدا کے نیازوں کی دینے والوں کے نیازوں کی بے حرمتی نہ ہونے دو. اور خدا کے سوا غیر کے نام کے نیازیں ہوں خواہ جانور ہوں خواہ مذبوحہ ہوں یا غیر مذبوحہ ہوں یا مٹھائی ہو یا پیسہ ہو ٹکا ہو کوئی شے ہو اس کو خنزیر سے بھی برا. یہ 4 مسئلے جب ہوگا الیوم اب سمجھا گیا یئس الذین کفروا من. اب کافر تمہارے دین سے کیا ہو جائیں گے ناامید. سمجھ جائیں گے ان کے ساتھ ہمارا کوئی میل ملاپ ہو. ایمانداری اور دیانتدار بھی ہے جو ان 4 مسئلوں میں پکا ہوگا. مشرک یقین کر رہی ہے ہماری اس کے ساتھ اب کوئی میل ملاپ ہو. جو میرے ساتھ پتا ہے تو کیوں بھگتا ہے خواب میرے نام سے بھی بھگتا پتا ہے میرا نام بھی سنتے ہیں مجھے 500 گاڑی دیتے کیوں ہے. میں کہتا ہوں ان کو کہ جو ان کی عرصوں پر چیز پکتی ہے فقیروں کی نیازیں پکتی ہے پیر پیر کی نیاز پکتی ہے خدا کی قسم خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. وہ جانتے ہیں کہ غلام اللہ اس کو خنزیر اور ان کی آمدن کی ذریعہ یہی ہے. فرمایا کہ تو یہی میرا کیا ہے خنزیر. الیوم یئس الذین کفروا من. آپ سمجھا یوم کو دیکھا یوم لگ رہا ہے. الیوم آج کے دن کون سے دن یہ 4 مسئلوں کے دکھ میں باہر نہیں جا رہا. جو آیت کا مصداق بیان کا مسمى قبضہ لگ رہا ہے آج کے دن یعنی یہ 4 مسئلے بھی جب تم پکے ہو جاؤ گے تمہیں خدا پکا کر دے گا. مشرکوں کی تحریمیں مٹا رہے ہوگے اللہ کی تحریموں کو حرمت کو باقی رکھوا رہے ہوگے خدا کی نیازوں کی بے حرمتی سے ہٹا رہے ہوگے اور غیر اللہ کی نیازوں کو خنزیر پر کہہ رہے ہوگے. تو الیوم یئس الذین کفروا. اب بے شک کافر تمہارے دین سے نہ سمجھ جائیں گے ان کے ساتھ ہمارا کوئی میل ملاپ ہو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہر سے سنا ہو سکتی ہے پوچھو گبھی نشین سے ہر سے ہو سکتی ہے. اس غلام اللہ نے تو اس سے کبھی نہیں ہو سکتی. ان کو پتا ہے کہ یہ دونوں ہماری ہر چیز کو خنزیر کہتے ہیں. جو ہم پیر الکیر کی 11ویں دیتے اس کو خنزیر کہتے ہیں. جو بزرگ کے نام پر چڑھاوے چڑھتے ہیں ان کو بھی الیوم یئس الذین کفروا من دین ولا. جب یہ بات ہے تو ٹکر تو لگے گی. گدی نشین پر بھی غصہ آئے گا. وہ تمہارے مارنگ دیر ونا تخشوہم واخشونی نہ گرنے لگا. نہ ڈرو ان سے مجھے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یعنی مسئلہ توحید کے اعتبار سے اتنا کمار ہونا چاہیے اب کامل ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. لاکھ بار تم کو خدا کو پکارو خدا کو پکارو پیر پیر کا نہ پکارو خدا جانتا مسئلہ کامل ہو. کوئی نہیں ڈھیلا مسئلہ ہے. اللہ کو پکارو کوئی پیر پیر کو نہ پکارو کوئی مسئلہ نہیں. یوں کہو یہ 11ویں خنزیر ہے شیطان کو چلے گا. اچھا الیوم اکملت لکم. خدا جانتا پکارنے کا مسئلہ لوگ سن لیتے ہیں. یہ غیر اللہ کے نیازوں کا مسئلہ کبھی بھی بڑے آئیں گے. بڑا مشکل مسئلہ. الیوم
اب مسئلہ میرا کامل ہوا ہے، دین کامل ہوا ہے۔ اتممت علیکم نعمت، اب سمجھا الیوم تو دو بار الیوم آیا ہے، پہلے الیوم یہ حساب، پھر کیا ہوگا الیوم اکملت، اب دین کامل ہو چکا ہے، میری نعمتیں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اتنی میں نے تفصیل وار کسی کو نہیں کہا جتنا تمہیں کہا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی میرا اسلام ہے، یہی میرا دین ہے جس کو میں تمہاری پسند کیا ہے، بس۔ ہاں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِبٍ لِإِثْمٍ، کوئی مجبور ہو جائے، مر رہا ہے، جان آخری ہے، اور کوئی شے نہیں ملتی سوا خنزیر کے، یا نہیں ملتی سوا غیر اللہ کے نظر و نیاز کے، مجبور ہو گیا، شے نہیں ملتی، کھا گیا، غیر متجانب لِإِثْمٍ، بشرطے کی زیادتی کی طرف بات کہنے والا نہ ہو، کوئی ان کو زیادہ نہ لے، خدا کہتے چلو بڑا اسمان ہے، کھا تو حرام ہی رہا ہے، لیکن میری طرف پر کوئی گرفت تو ہے، حرام ہی کھا رہا ہے، ان اللہ غفور رحیم، چلے حرام کھانے کو بھی میں معاف کر دوں، سمجھے میری بات کو۔ حاصل یہ نکلا مطلب بتا دے کہ قوت تاسو دات منی تاسو تدا خبر وشو کہ دبوری آئیزامنوں کے دو مسئلے وشو، یود نیازات اللہ، یود نیازات غیر اللہ، معذوبیانہ نسو داؤں حرام دی، معذوبیانہ کہ ہر سیتی بھی تقرر دے غیر اللہ لپارا دے قبر باندے چار یوڑے دے اگم تو چیزوں دی معجون کرو غیر اللہ نے آج کے داخل دی اگا حرام دی۔ قرآن میں کتنوں کی دی چیزوں میں دتا سارا ہوائی وہ دی باندے تا سکومت دا خنزیر میں پتر دی آن یوم یائز اللہ دین آن یوم آن نیچنا دن رات دے گئے وقت دی پا بستے پاک دے اس کافرانوں کو تاثر اتحاد نہیں تاسو نے بالکل نہ امید چاہیے کہ زموں کا حصہ اسلامی تعلقات نہیں کی گئی پاچر نہ زموں بولدار دے بولدار دے گونگے دا مسئلہ بیان نہیں فلا تخشاہو اور دن امی کرے گی تاسو نیز دی مسئلے نو تو الیوم اکملت لکم دینکم اوزو تاسو دین تاسو بار کام کرے میں دیکھو اب رہا دین کامل ہو چکا تھے کیا تھی کیا دی کیا دی اس خطرے میں تمہیں پہلے کہہ چکا تھا ایک ہے دین کے اصول، کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں سارے ذرا جزیات آ گئی تو غلط ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، جو اصول ہے اس کی نیچے جو کئی فروعات ہوتے ہیں نکالنا، یہ کام ہر انسان کریں گے۔ ان اصولوں سے فروعات کا نکالنا یہ کام ہے مجتہدین کا۔ مجتہد آ کر اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اصولوں کی نیچے چیزوں کا نکالنا یہ کوئی اسی دین کی تکمیل میں داخل ہے، سمجھے میری بات؟ اور یہ زمانے کے مطابق تھا۔ ایک اگر درخت کو کسی انسان نے وہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کوئی چیز نظر ہو غیر اللہ کی جب تک بطور تجمہ کی نہ پوری کی جائے تب تک اس کو واپس کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی بکرا دے دیا نیاز قبر پر، جہاں کر ذبح نہیں ہوا لے آیا واپس، مسئلہ پتہ لگ گیا میں نے غلطی کی، حلال ہے کھانا۔ ہاں ذبح ہو گیا تو پھر خنزیر ہے۔ اسی طرح درخت ہے، یہ درخت ہے پیلر کی نیاز ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا کار استعمال کرے، کاٹ کر وہاں جا کر مجاوروں کو دے دیا، قبر پر لگ گیا، اب سمجھے میری بات کو؟ اب کیا کرو نا، سنتے جانتے نہیں پیرن کی، ان کے اختیار کے اندر بھی کچھ نہیں، اور 11ویں تاریخ کو متعین کرتا ہے پھر بھی بدعت ہے۔ لہذا بدعت سے بچنے کے لیے کہہ دے کہ 11ویں تاریخ مت دو، ورنہ لوگوں سے بدعت نہیں نکلتی۔ اب آگے بہرحال میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں تک ایک چیز ہو گئی
یہاں تک کیا وہ یہ 4 مسئلے ہو گئے، پھر سارے خدا میں چلے جاؤ. یہ دیکھو انداز بیان دیکھو قرآن پاک کا. یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دو یاد اطہار میں خلاص میں اے ایمان والو وعدے پورے کرو. تم نے کہا تھا جو حکم میں ملے گا پورا کریں گے. لو پہلا وعدہ پورا کرو. کیا؟ جو جانور غیر اللہ کی وجہ سے حرام کر دی گئے ان کو حلال سمجھو. ہاں، اور جو جانور اللہ نے اپنے خاص مقام پر حرام قرار دیے ان کو حرام سمجھو. یعنی مشرکین کی تحریموں کو مٹا دو، اللہ کی تحریموں کو باقی. کیوں؟ ان اللہ یحکم آگے اللہ کی مرضی جو حکم دے رہے ہیں. علت اجمالی ہے جو ان کے آگے تفصیل آنے والی ہے. پھر کہا اے ایمان والو، جو نیاز اللہ کے دربار کی طرف جا رہی ہے یا جو نیاز لے جانے والے لے جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہونے دو. اگر کوئی ان سے چھیڑ چھاڑ کرے یا تمہیں پرانا بغض کہیں تمہیں پر گرفتا کر دے، خبردار پرانے بغض سے کہیں تم سے کوئی ظلم ہو نہ ہونے پائے. سمجھ گئے؟ نیز جو نیازیں غیر اللہ کے نام کے معاون غیر اللہ یا معاذ بہا یا تستقسموا ان کو خنزیر سے بھی بدتر برا سمجھو. ان مسائل پر تم آ جاؤ گے، پکے ہو جاؤ گے. مشرکین پہ یقین کرے گا وہ ہمارے کے ساتھ کوئی میل جول ہو نہیں ہو سکتا. یہی دین کے کامال ہونے کی طریقہ ہے. اب جا کر ہوگا مجبور ہو جائے. سمجھے میں مرتا ہوں جب تک کہ کوئی حرام کی اور حلال ہے ہی کوئی نہیں. کھا گیا تو کھائے گا، حرام اور خدا کا کام معاف کر دیں گے. لیکن شرط کی زیادہ نہ کریں. چھوٹے سے چھوٹا خلاصہ کرتا ہوں، اے مومنو اس ملک میں مشرکین کی تعلیم مت چھوڑو، اللہ کی تحریم کی بے قدری نہ ہونے دو، خدا کے نام کی نیازیں کی بے حرمتی نہ ہونے دو، اور اللہ کے سوا اللہ کے نام کی جو نیازیں ان کو حرام خنزیر سے بھی حرام. بس چھوڑو. کتنے مسئلے ہو گئے؟ کل 4. مشکل مقام تھا لیکن مشکل مقام کو یوں 4 لفظوں میں آیا. 2 بار یا الذین 2 ہی مسئلے. ہر یا الذین کے اندر کتنے مسئلے ہو گئے؟ پہلے یا الذین کے اندر 2. مشرکی تحریم کو اٹھاؤ، اللہ کی تحریم کو حرمت باقی رکھو. پھر دوسرے یا الذین اے ایمان والو خدا کی نیازوں کی بے حرمتی نہ ہونے دو، نہ کرو. اور ہاں غیر اللہ کے نام کی جو نیازوں کو خنزیر سے بھی برا سمجھو. ختم. بھائی یہی ہے خلاصہ، اور کیا ہے؟ نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ. اگر کسی نظر مانا ہوا تھا دوسرے نے کاٹ کے دلائی نظر کے لیے دوسرے، اچھا آپ کو نہیں کیا، دوسرے کو حق کیا ہے؟ کوئی تھوڑا ہی اس کو بات ہی دے رکھی ہے. اب میں دوسرے کے لیے کیا کروں؟ غلط کرتا ہے، برا کر رہا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 2 سکتے بادشاہ کر سکتا ہے. بادشاہ موحد ہو توحیدی ہو ان کو یہ مار پیٹ کر سکتا ہے. تمہارا فرق مسئلہ بیان کرنا، بس تمہارا فرق لوگوں کی گائے پکڑنی نہیں ہے. ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام کی نیاز چھوڑ دی ہے، چلو تو تم کہتے ہو واہ 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 خب پکڑا تم کو ناس کی راگ ہوا ہے دلا گنا جائے. ہمارا کام یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی جانوروں کو کھانا ہے. جی میں کہتا ہوں مہمان کے لیے کھانا نیاز اللہ کا نہیں ہے، یہ مہمانی کے لیے سنت رسول کی اتباع ہے. ہاں جی یہ سر کمالا بولے حلم تو یہ معلوم کے بارے وہ کرنے بھی بہت کچھ منگا رہے ہیں. بطب اللہ سریع الحساب آلیہ محرم طیبات و خیل لکم وقعامکم حل لکم ورمسلم من الممنات ورمسلم من تجرى من قولكم إذا تقلم من غير مصابحين ولا مقصد أهلال ومن يكفر بالإيمان وذهبت وفنه وبالآخرة من الخاسرين. اب دیکھیے یسألونک ماذا أحل لهم، کئی ربطیں اس کی لوگوں جو بیان کی ہے ان کو بیان کر دے. تو پھر اپنی شیخ کی رائے، صاحب مدارک کی رائے جو انہوں نے پسند کی اس کو بیان کرتا ہوں. کوئی کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے بیٹا عدی، اس قسم کے لوگ سوال کر رہے تھے شکاری.
شکار کا مطلب پوچھیں گے ہم شکاری لوگ ہیں، ہمارے لیے کون سی چیز کا کھانا حلال ہے اور کون سے کھانا حلال شکار کرتے ہیں؟ اس پر قرآن پاک نے تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا، شکار بھی آگے تو باقی چیزیں بھی آگے۔ یہ ایک سوال ہے، سمجھ گئے؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ کا شکار آگے تھوڑا سا اور یہ بھی کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے ماں قبر کے ساتھ لگا شکار کو چھوڑو، جو پیچھے پڑ چکے مسئلہ ابتدا میں یا بالعقود آگے کیا حلت لکم بہیمۃ، اتنا ہی آیا تھا نا، تفصیل نہیں ہوئی، تفصیل احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئے تمہارے لیے جانور، بات کھلی نہیں، بہت زیادہ وضاحت نہیں ہوئی، اس کی وضاحت طلب تھی، چاہیے اس کی وضاحت کی جائے، اتنا ہی آئے تو حلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانور کیا ہیں؟ حلال۔ یہ مقام چاہتا تھا اس کی وضاحت ہو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کھلی نہیں، بات کھلی نہیں، اور پوری وضاحت نہ دیکھے، بس یسألونک کا ماذا، آپ سمجھے وہ کہ ماں قبر سے تنگ بھی ہو گیا، کوئی اور شکار وغیرہ کا مسئلے کے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، سمجھے؟ یسألونک کا یہ پوچھ رہے ہیں ماذا احل لہم، کون کون سی چیز کے لیے حلال ہے، مزا یعنی زیادہ وضاحت چاہتے ہیں، زیادہ تفصیل چاہتے ہیں، لوگ جواب ان کو دو گیا۔ رضی لکھتا ہے اصل میں عبارت ہوئی یسألونک کا ماذا احل لنا، ماذا احل لنا، کون کون سی چیز حلال ہے ہمارے لیے، وہ کہہ رہے تھے نا، لنا کی جگہ پر کیا آ گیا؟ لہو، سمجھے بھی بات نہیں، کیا کہہ رہی ہوتا رہتا ہے، تکلم کی جگہ پر غیبت، غیب، یسألونک ماذا احل لہم، کون کون سی جلال کے لیے، قل احل لکم الطیبات، الطیبات، یہ لفظ کئی بار آئے گا، ایک بار اس کا معنی سمجھو، بار خود سمجھو، الطیبات معنی، الطیبات کل ما لم یات تحریمہ فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، سمجھے؟ کل ما لم یات، ما لم یات تحریمہ فی کتاب اللہ ولا فی سنت، جس چیز کی حرمت خدا کی کتاب اللہ میں نہیں آئی اور رسول اللہ کی سنت میں، وہ سب کیا ہے؟ یہ بات جس کو خدا کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا، اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، ایسا نہیں سنت سنائی قواعد زبان میں قانون کے نیچے کئی چیزیں آ جاتی ہیں، بارہا جو ان اصولوں کے برخلاف، مراد کیا ہے؟ طیبات غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز چھوٹا معنی، قل احل لکم الطیبات، قل احل لکم الطیبات، یہ کہہ رہا تھا احل لکم حلال تمہارے لیے طیبات، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ ہو، چھوٹا معنی، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ ہو، یہ جس کی حرمت آئی ہو کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں، قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، یہ عبارت بنتی نہیں، کیوں؟ بظاہر تو کا حلال تمہارے لیے وہ چیزیں کہ جن کو تم نے سکھلایا ہے، جن کو تم نے تعلیم دی، کہ من الجوارح جرا کرنے والے کتے، کتے شکار ہوتے ہیں نا، جوارح تو بعض بھی ہوتے ہیں نا، پھر بعض بھی حلال سے کتے بھی، مانا کیا ہے؟ یہ مانا کرتا ہے مضاف معذوف ہے، مضاف معذوف ہے، مضاف الیہ کو مضاف کی قائم مقام، صید ما علمتم من الجوارح، یہ سمجھے؟ صید ما علمتم من الجوارح، یہ اس کو ہوگا نیچے، شکار ان کا جو تمہارے تعلیم یافتہ ہے، جو تمہارے تعلیم یافتہ ہے، کون ہے؟ جوارح، جوارح جرا زخم کرنا، زخم کرنا ضروری تو نہیں کہ کتا زخم کرے تبھی ہوگا اس کا حلال، یا بعض زخم کرے نہیں، جوارح القواصد آدھے ہدایہ،
یہ القواصد کسب کرنے والے نہیں سمجھے. ہو شکاری کتے تعلیم یافتہ، باشکاری ہو تعلیم یافتہ، عیسی علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کرے یا رسول اللہ کا نام لے کر تب بھی حیران. سمجھا کہ نہیں؟ عید نام لے رسول اللہ کا نام لے بسم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا خنزیر اور عیسی السلام کا نام لے عیسی السلام پوچھو تو رسول اللہ کا نام لے پوچھو یہ کیا مانا کہ وہی ہو غیر اللہ کا نام نہ رسول اللہ کا نام خدا رسول اللہ درجہ بڑھا رہے اس سے صاحب کو بھی آپ اللہ کا نام کیجیے بسم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا خنزیر. نہیں یہ بھی نہ کہو بسم محمد بھی نہ کہو قسم خدا بھی کو بسم اللہ اللہ اکبر کو، لیکن اندر عقیدہ ہے یہ بکرا نیاد ہے رسول اللہ کی، وہ ہے میرا خنزیر. یہ کیا مانا؟ اور یار تم یہ عجیب ہے رکے کے اندر تمہیں ایک مرد ہو گئی رکے اندر کیوں رکے لکھو کام کیسے چلے گا؟ یہ تو میں تمہارا وسعت اختیار کرتا جاتا ہوں میں پوچھتے جاؤ چلو یہ کوئی خدا کے بندو خود سمجھنے کی کوشش کرو. اور رکا تو نے ایک دوسرے میرا رکا گیا تو دوسرے کا ہوتا ہے میرے بھی رکا جائے. یہ سب ہمارا معلوم تو اے سید ماں شکار ان چیزوں کا جن کو تم نے تعلیم دیا ہے من الجوارح جرا ضروری نہیں زخم ضروری قواصد کسب کرنا تمہارے لیے کام کریں. مکلبینا اے مسلطینا ہدایا مسلطینا قبضہ کرنے والے. قبضہ یہ سب تعلیم کی شرطیں ہیں. سب پوچھو نا تعلیم کی کیا ہے شرطیں ہیں. پڑھانے ہدایت وغیرہ میں تعلیم کی ہدایت کا قرآن خود کہتا ہے تعلیم یافتہ تب ہوگا تمہارے لیے قبضہ کرے جا کر اس کو کھائے اس کو زخم ہو یا نہ ہو لیکن پکڑ کے بیٹھے گا بس میرا مالک آئے گا اس کے سامنے. اگر خود بھی لوٹ لیا کھا لیا سمجھو تعلیم یافتہ نہیں. مکلبینا اے مسلطینا تعلمونہن مما علمکم اللہ تم اس کو تعلیم دی اس سے اللہ نے تمہیں تعلیم دی. دیکھا ہے خدا کیا کتا بھی معلم سے کتنا اچھا ہے. کتا معلم بھی مشرک سے اچھا ہے. اور کتا اور تعلیم یافتہ مشرک سے وہ بھی خدا کرتا مشرک بے ایمان کی ذبح بھی بری اور کتا ہو ہے تعلیم یافتہ پکڑ کے بیٹھا خدا کے تو وہ بھی نہیں غلط نہیں ہے. مسئلہ سمجھو تو علمونا مما تم نے اس کو تعلیم دی جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ تمہارے لیے پکڑ تم نے چھوڑ دیا کتے کو چھوڑا ہے بسم اللہ پڑھ کر جا کر کتے نے پکڑ لیا پکڑتے پکڑتے مر گیا کھانا جائز ہے. دیکھا کیوں کتا تھا معلم کھا کل بھی معلم تھا سب کتاب قرآن بھی کہہ رہا ہے مکلبین ہے تعلمونہن مما اب ہو کہتا ہے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ کھاؤ اس سے جو انہوں نے باندھ کیا تم پر باندھ کیا میں نے کھایا نہیں. اگر کھا بیٹھا سمجھو کتا معلم نہیں. اگر نہیں کھایا چپ کر کے بیٹھا ہے مالک آنے پر اگر کہ ایک رات دن گزر جائے پھر بھی کتا معلم ہے. شاوا کتے غضب رسول اللہ علیہ جب کتے کو چھوڑا ہے اللہ کے نام سے اللہ کا یہ ہے ذبح اضطراری. ذبح اضطراری ہے. اضطرار میں اتنے بھی کافی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ان اللہ سریع تھا اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب ہے. اکاوا نہیں جی حاصل کیا نکلا یہ چیزیں ساری حاصل کیا نکلا یہ پوچھے کون کون سی چیزیں حلال ہیں کہو ان کو غیر اللہ کی نیازی نہ ہو کتا ہو یا بعض وغیرہ معلم ان کا شکار ہو چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ پڑھی ہو اگر پکڑتے وقت مر گئی ہو ان کی کوئی بات نہیں. پھر کہتا ہے الیوم یہ الیوم کا اعادہ ہے یہ تکرار ہو رہا ہے اعادہ دیکھا الیوم احل لکم
وہی بات آگے پہلے بھی پہلے گزر چکی ہے. یہاں تک یہ تکرار ہے احسان جتلانے کے لیے. احسان اور میری کتنی کرم نوازی ہے کہ میں نے طیبات حلال کر دی. غیر اللہ کی نیاز نہ ہو, غیر اللہ کی نیاز نہ ہو جس کی حرمت اللہ نے بیان نہیں کی, رسول اللہ نے بیان نہیں کی. ماں آپ محمد ماں نہ نہیں آدھی محرم ایک یہاں کو اس لیے تکرار کہ آگے ایک اور چیز زیادہ کرنی تھی, وہ تو آب نظریے اس کی زیادتی بھی ادا کیا گیا. یہاں تکرار کیا گیا احسان جتلانے کے لیے یا آگے زیادتی لانے کے لیے. وہ تو آب الذین اوتوا الکتاب حل لکم, تو ہم ان لوگوں نے دی گئی تمہارے لیے حلال. یعنی اہل کتاب کا ذریعہ کیا ہے؟ حلال. اہل کتاب کا ذریعہ کیا ہے؟ حلال. وَطُعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, تمہارا قوم ان کے لیے حلال, تمہارا ذریعہ ان کے لیے حلال, ان کا ذریعہ تمہارے لیے. آپ کے جو ہم گوشت کھاتے ہیں, صحیح بات تو یہ ہے, دھیان تو یہی ہے کہ آدمی بچے تو بہتر ہے, بہتر ہے. لیکن اگر کھا لیتا ہے جائز ہے تو اہل کتاب کے حکم میں ہے. اہل کتاب کے حکم میں ہم کہتے ہیں. میرے شیخ کی کٹر مرید اور میرے شیخ بہت بچا کرتے تھے, دار کھا لیتے تھے لیکن لوگوں کے ذریعے سے بچا کرتے تھے. ہم کمزور ہے, سچی بات ہوئی ہے. بس اہل کتاب کی زندگی چلو جائز کر کے کھا لیتے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ